بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان کی روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے حالات اور واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں جو بالکل غیر اختیاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے انسان بہت فکر مند اور اداس ہو جاتا ہے۔ مثلا خود بیماری میں مبتلا ہو جانا، بیوی یا اپنے متعلقین کی بیماریاں، یا غیر اختیاری طور پر تنگی معاش، غیر متوقع طور پر کاروبار میں یا اپنے مال میں نقصان واقع ہو جانا، یہ سب باتیں بھی انسان کے خیالات اور جذبات کو پراگندہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ لہذا ایسے حالات کے وقت سکون قلب کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ تدابیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں۔ رنج و فکر اور پریشانی خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، ہماری زندگی کا سکون اور اطمینان ضرور زائل کر دیتی ہے، لیکن مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ پریشانیوں کے وقت میں جب وہ اپنے کارساز حقیقی کی جانب کسی نہ کسی صورت سے متوجہ ہو جاتا ہے تو عقلاً اس کو ضرور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ گو طبعاً تکلیف کا اثر باقی رہے، لیکن یہ طبعی تکلیف بھی قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پاک اور صاف زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے دل میں دین کی عظمت اور محبت ہوتی ہے، اور جن کی معمولات میں نماز کی پابندی اور دیگر نیک کام شامل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل دنیاوی پریشانیوں سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنی دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں کے تدارک کے لیے اپنے مالک اور کارساز حقیقی کی جانب رجوع کرنے سے ہی سہارا ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات میں ہمارے مصائب دور کرنے کے لیے بہت مؤثر تدابیر اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی معاشی تنگی اور شامت اعمال سے پناہ مانگنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے مصائب اور آلام گو صورتاً قائم رہیں گے، لیکن رضا الہی سے دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ سامعین، تعلقات اور توقعات فطری امر ہے۔ ہر تعلق کسی نہ کسی توقع پر ہوتا ہے۔ معاملات میں یا تو توقع کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے یا پھر توقع کے خلاف۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہر تعلق کو منسوخ کر دیا جائے تو اہل تعلق سے کوئی شکایت ہی نہ ہو، بلکہ نتیجہ توقع کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور مخالفت پر صبر کیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں احکامات شریعہ اور اتباع سنت کا ہر معاملہ زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ دوستوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ظاہری اخلاق سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے خانگی حالات اور راز کی بات ہرگز کبھی کسی سے نہیں کہنی چاہیے۔ خامخواہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینا، کسی کی خاطر مروت سے کسی کام کی ذمہ داری لے لینا، یا مروتاً امانت رکھنا یا کسی کی ضمانت کرنا، ان سے اکثر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑے تجربے کی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ کہ مخلوق سے توقعات ختم کر دو۔ مثلا یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا، فلاں شخص میرے کام آئے گا، فلاں شخص میرے دکھ اور درد میں شریک ہوگا، یہ تمام توقعات ختم کر کے صرف ایک ہی ذات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ مخلوقات سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی جانب سے کوئی اچھائی ملے تو وہ خلاف توقع ملے گی، اس سے خوشی بہت ہوگی کیونکہ یہ خلاف توقع ملی ہے، اور اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف ہی کی توقع تھی۔ کیونکہ وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لیے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ سامعین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دیجئے، میری اس بیماری اور پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھا کیجیے۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔
ایک موقع پر فقراء مہاجرین نے مالداروں کا گلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ لوگ ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو تو تم بھی ثواب میں کم نہ ہوگے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اگرچہ کتنے ہی ہوں۔ جو شخص یہ کلمات رات کو سوتے وقت پڑھ لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا بدن چست و چوبند رہے گا، سارے دن کی تھکان دور ہو جائے گی، دشوار کام اس پر آسان ہو جائے گا، سستی اور تھکنے کی تکلیف سے وہ محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ خاص رکھے ہیں۔ ندامت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کو جذب کرتی، دل سے استغفار تمام زندگی کے نشیب و فراز کو ہموار کر دیتا ہے، ظاہر و باطن میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، ذوق بدل جاتے ہیں اور انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ تو راتوں کو بے قرار ہو کر روتے تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ وہ امت راتوں کو جب روتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دن میں ہنستے ہوئے رکھتے تھے، اور جب سے امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے تو دنوں میں رونا پڑتا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ سب طرف رونا ہی رونا ہے، جس طرف جائیے ہر طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے، کہیں آپس کے، کہیں غیروں کے، اور کہیں اقتصادی جھگڑے لگے ہوئے ہیں۔ سارے عالم میں ایک شور مچا ہوا ہے، امن و امان رخصت ہے، اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسے حالات کی بارش ہے۔ اگر انسانیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کو کئی فتنوں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت انسان عام طور پر 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے جن کی وجہ سے آج انسانیت پریشان نظر آ رہی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ اس کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی جانب زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گا، خوشی میں گزری تو بھی گزر گئی، غمی میں گزری تو بھی گزر گئی، چکنی چپڑی کھا کر گزری تو بھی گزر گئی، روکھی سوکھی کھا کر گزری تو بھی گزر گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت بھی بنی ہے کہ نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان غریب ہے، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور فاقے کی حالت میں ہے، وہ اس طرح کے عالم میں ہے، وہ تو دن رات کی فکر میں لگا ہوا ہے، مگر ایک امیر آدمی کیوں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ وہ بھی 24 گھنٹے دنیا کی سوچ میں لگا رہتا ہے، حالانکہ وہ کروڑوں اور اربوں ریال میں کھیلنے والا ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی دنیا حاصل کرتے جائیں ہمارے دلوں کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو ایک وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، اس کے بعد اور تمنا کرے گا۔ حالانکہ سونے اور چاندی میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ انسان کے پیٹ کو بھر سکے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا پیٹ دنیا میں کبھی نہیں بھر سکتا، اسے تو فقط قبر کی مٹی بھرے گی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے روحانیت کی بجائے مادے کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ جاپان میں ایک گملے میں بڑ کا درخت اگایا گیا جس کی عمر اب 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو ظاہراً اس کی حالت ایسی ہے جیسے 100 سال پرانے درخت کی ہوتی، مگر اس کی لمبائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ 100 سال تک بڑ کے درخت کو گملے میں اگائے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مادے پر محنت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اب ہم مریخ پر جا رہے ہیں، بلکہ 2 روز پہلے کی بات ہے کہ یہ خبر ملی کہ امریکہ نے مریخ پر اپنا ایک سیارہ کامیابی سے اتار دیا ہے جو وہاں کی زمین کی تصویریں ارسال کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ نئی سے نئی دنیا دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود
تسخیر کائنات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ سورج، چاند اور ستارے اور یہ کہکشائیں آسمان اور زمین کے درمیان ہی تو ہیں جن کی طرف انسان پیش قدمی کر چکا ہے، لیکن افسوس کہ انسان نے فقط انہی مادی چیزوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے اور روحانیت کے درس کو بھول گیا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ پروردگار ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس چہرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو آئینے میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے اس کو دن میں اگر کئی مرتبہ دیکھتے ہیں تو جس چہرے کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھا کریں کہ کیا یہ انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور باقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، ان تمام علوم کا مرکز اور محور عقل ہے۔ آج دنیا میں ان علوم کا طوطی بول رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل پر محنت ہو رہی ہے، لیکن عقل ایک کمزور بنیاد ہے۔ انسان کو عقل کی بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے۔ ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی ترکیب بتاتی۔ ذرا سوچئے کہ محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ گویا تمناؤں کا مرکز اور محور انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے ویسے ہی انسان کی دماغ کی کیفیت ہوگی۔ دل میں نفرت ہو تو انسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں پر ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ انسان کو اپنے محبوب میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ سامعین، ہمارے دل میں غلط خیالات کیوں آتے ہیں؟ ہمارے دل میں گناہوں کے جذبے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایمان حقیقی کا جو لطف آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ دن آ گیا کہ جب ہم نے دنیا کی بجائے آخرت پر محنت کرنا شروع کر دی، مادے کی بجائے روحانیت پر محنت کرنا شروع کر دی، تن کی بجائے اپنے من پر محنت کرنا شروع کر دی، اور عقل کی بجائے دل پر محنت کرنا شروع کر دی، تو پھر ہماری توجہ کا قبلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو قدم بھی اٹھے گا وہ ہمیں منزل کے قریب سے قریب تک کر دے گا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔